ایمل کا 7واں مہینہ تھا جب سیڑھیاں دھوتے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پیٹ کے بل گری۔ وہ تڑپتی رہی مگر آسیہ بیگم کو اس وقت یقین آیا جب وہ معصوم بے ہوش ہو گئی۔ بچہ ماں کے پیٹ میں مر چکا تھا۔ پیشنٹ کی بچہ دانی بھی پھٹ چکی ہے اور اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ گائنیکولوجسٹ کی بات پر آسیہ بیگم کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اصغر تمہیں میرے دودھ کی قسم اسے بھی طلاق دو۔ میں اس بانجھ کو مفت میں روٹیاں نہیں کھلا سکتی۔ اصغر ماں کے حکم پر اسے لیبر روم میں تڑپتا چھوڑ آیا۔ وہ معصوم نرسوں کے رحم و کرم پر لاوارثوں کی طرح بنا چادر گائنی وارڈ کے بیڈ پر پڑی تھی۔ جب ڈاکٹر شہرام کاظمی ہاسپٹل وزٹ پر آیا تو ایمل کے چہرے پر نظر پڑتے ساکت ہوا۔ تم یہاں؟ ایمل کی دونوں ہتھیلیاں جھاگ بھرے پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ انگلیاں مسلسل رگڑنے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ کمر میں اٹھنے والا درد ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہی وہ بے اختیار آنکھیں بند کر لیتی۔ چلا میں سستانے کی خواہش دل میں آتی، پھر ارشد بیگم کی تیز آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھتی۔ توبہ توبہ، یہ سیڑھیاں دیکھی ہیں تم نے؟ اتنی گندی ہو گئی ہیں کہ انسان کا اوپر نیچے جانا مشکل ہو گیا۔ پتہ نہیں تم پورا دن کرتی کیا رہتی ہو؟ بس گھر میں گھومتی رہتی ہو، کام کے وقت تمہارے ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے ہیں۔ آج یہ ساری سیڑھیاں ایسے صاف ہونی چاہیے کہ ان میں چہرہ نظر آئے۔ ایمل نے دھیرے سے نظریں اٹھائی، چہرے پر تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آواز میں التجا تھی، چچی جان، میری طبیعت صبح سے بہت خراب ہے۔ پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اگر اجازت دے دیں تو تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر پوری توجہ سے سارا کام مکمل کر دوں گی۔ ارشد بیگم کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ یہی مسئلہ ہے تمہارا، ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ تیار ہوتا ہے، کبھی سر میں درد، کبھی جسم میں درد، کبھی کمزوری، گھر کا کام کرنے کا دل نہیں کرتا، بس بیماری کا ڈھونگ شروع ہو جاتا ہے۔ میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش مت کرو، فوراً صفائی شروع کرو۔ ایمل خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ بچپن سے اسی گھر میں پلی بڑھی تھی، ماں باپ کا سایہ بہت پہلے سر سے اٹھ چکا تھا۔ چچی نے پناہ ضرور دی تھی، محبت کبھی نہیں دی، وہ گزرتا گیا۔ پھر اسی چچی نے اپنے بیٹے اصغر علی کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ رشتہ بدل گیا، رویہ کبھی نہیں بدلا۔ پہلے وہ یتیم بھتیجی تھی، اب وہ بہو تھی۔ ظلم پہلے جیسا ہی تھا، وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں رگڑنے لگی۔ ہر سیڑھی پر جھکنا اس کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ صرف ملے پانی کی جھاگ سیڑھیوں پر پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ جمع ہو رہا تھا، سانس تیز چلنے لگی۔ بار بار پیٹ میں اٹھنے والی ٹیس اسے بے چین کر رہی تھی۔ پھر بھی وہ کام روکے بغیر مسلسل صفائی کرتی رہی۔ عشرت بیگم چند لمحے تک وہیں کھڑی سے گھورتی رہی۔ ہر چند منٹ بعد کوئی نہ کوئی تانا مار دیتی، پھر مطمئن ہو کر اندر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی ایمل نے ہاتھ نہیں روکے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کام ادھورا رہ گیا تو شام تک اس کی ذلت ختم نہیں ہوگی۔ چند سیڑھیاں باقی رہ گئی تھیں۔ ایمل نے بالٹی آگے کھینچنے کی کوشش کی۔ سرف والا پانی سیڑھیوں پر پھیل چکا تھا۔ اس کا پیر اچانک پھسلا، اسے سنبھلنے کا ایک لمحہ بھی نہیں ملا۔ اس کا جسم پوری رفتار سے سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا نیچے جا گرا۔ ایک خوفناک آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ شدید درد کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار اپنا پیٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اس نے پوری طاقت جمع کر کے آواز لگائی، چچی جان مجھے بچا لیجیے، میں گر گئی ہوں، میرے بہت درد ہو رہا ہے، خدا کے لیے ایک بار آ جائیں۔ اندر سے عشرت بیگم کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی، اب کون سا نیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے؟ مجھے اچھی طرح معلوم ہے تم کام سے بچنے کے لیے یہ سب کر رہی ہو۔ میں تمہاری کسی بات میں آنے والی نہیں ہوں۔ جتنی دیر چیخو گی اتنی دیر تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ ایمل نے دوبارہ آواز دینے کی کوشش کی۔ اس بار آواز پہلے سے بھی زیادہ کمزور تھی۔ چچی جان، خدا کے لیے میری بات مان لیجیے، مجھے اٹھا لیجیے، میں واقعی نہیں اٹھ پا رہی۔ جواب میں مکمل خاموشی تھی۔ درد بڑھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ وہ کبھی مدد کے لیے دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی سیڑھیوں کی طرف۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔
اس کے جسم سے طاقت ختم ہوتی گئی، لب خشک ہو گئے، آواز بیٹھ گئی، آخر کار وہ درد سے کراہتے کراہتے بے ہوش ہو گئی۔ گھر پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ تقریباً 5 گھنٹے بعد عسکر علی دفتر سے واپس آیا۔ دروازہ کھولتے اس کا جوتا پانی میں پڑا۔ وہ جھنجھلا کر بلند آواز میں بولا، یہ پانی کس نے پورے فرش پر پھیلا رکھا ہے؟ کسی کو ذرا بھی عقل نہیں؟ اگر میں پھسل جاتا تو؟ گھر میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ ایمل کہاں ہے؟ آخر وہ کرتی کیا رہتی ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ اچانک اس کی نظر سیڑھیوں کے قریب پڑے ایک جسم پر پڑی۔ وہ چند لمحے ساکت رہ گیا۔ ایمل نے بے سو حرکت فرش پر پڑی تھی، کپڑے بھیگ چکے تھے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹوں کی رنگت اڑ گئی تھی۔ اصغر علی گھبرا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایمل آنکھیں کھولو، میری آواز سنو۔ کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے فوراً زور سے آواز لگائی، امی جلدی باہر آئیں۔ عشرت بیگم نیند سے اٹھ کر باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ ارے یہ تو واقعی بے ہوش پڑی ہے۔ اصغر علی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ واقعی بے ہوش پڑی ہے کہ کیا مطلب؟ عشرت بیگم نے بے پرواہی سے جواب دیا، میں نے تو اس سے تقریباً 5 گھنٹے پہلے سیڑھیاں صاف کرنے کو کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی چیخ سنائی دی۔ مجھے لگا ہمیشہ کی طرح ڈرامہ کر رہی ہوگی۔ میں نے تو جا کر دیکھا بھی نہیں، لگتا ہے تب سے یہیں پڑی ہوئی ہے۔ اصغر علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ 5 گھنٹے؟ آپ نے 5 گھنٹے تک ایک بار بھی آ کر نہیں دیکھا؟ عشرت بیگم کے لہجے میں اب بھی گھبراہٹ کم تھی۔ اب بحث کرنے سے کیا فائدہ، جلدی سے اٹھاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ دونوں نے ایمل کو گاڑی میں بٹھایا۔ پورے راستے اس کی سانسیں بے ترتیب چلتی رہیں، جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے اسے فوری ایمرجنسی میں منتقل کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر تیزی سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی واضح تھی۔ آپ لوگ مریضہ کو بہت دیر سے لائے ہیں۔ اگر بروقت ہسپتال پہنچ جاتے تو حالات شاید مختلف ہوتے۔ اصغر علی نے بے چینی سے پوچھا، اب اس کی حالت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ حمل برقرار نہیں رہ سکا، بچہ دنیا میں آنے سے پہلے فوت ہو چکا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گرنے کی وجہ سے بچہ دانی پھٹ چکی ہے۔ اندرونی خون پورے جسم میں پھیل رہا ہے، ہر گزرتا لمحہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ اصغر علی نے خاموشی سے رضامندی کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ آپ کو جو بہتر لگے وہ کیجیے، بس اس کی جان بچا لیجیے۔ ڈاکٹر فوراً آپریشن تھیٹر کی طرف چلی گئی۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ آپریشن کے دوران ڈاکٹرز نے ایمل کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آخرکار انہیں ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑا جس کے بغیر اس کی جان بچانا ممکن نہیں تھا۔ شدید نقصان کی وجہ سے اس کی بچہ دانی نکال لی گئی۔ آپریشن مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر آہستہ قدموں سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ وہ اصغر علی کے سامنے آ کر رک گئی، چالا میں خاموش رہی۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے ایک ایسی حقیقت بتانی ہے جو ایمل کی پوری زندگی بدل دے گی، مگر ابھی اس نے وہ الفاظ اپنی زبان پر نہیں لائے تھے۔ ہسپتال کی کوریڈور میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سفید دیواریں، مدھم روشنیاں، دور کہیں مشینوں کی آوازیں، نرسوں کے آہستہ آہستہ چلنے کی چاپ، ہر طرف سنجیدگی تھی۔ اس سنجیدگی کے درمیان اصغر علی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ عشرت بیگم بھی اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ دونوں کے چہروں پر پریشانی کم، ناراضگی زیادہ نظر آ رہی تھی۔ عشرت بیگم نے لمبی سانس بھر کر سر ہلایا۔ بچہ تو دنیا سے چلا گیا، اب جیسے یہ گھر آئے گی اس کو فوراً دوسرے بچے کے چکر میں ڈال دینا۔ عورت کا اصل کام یہی ہوتا ہے، ایک بچہ چلا گیا تو دوسرا بچہ پیدا کرے۔ پورا دن ویسے بھی کرتی کیا ہے؟ اصغر علی نے بے پرواہی سے ہنستے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، رات کو بھی مجھے نخرے دکھا رہی تھی، کہنے لگی میری طبیعت خراب ہے، میرے قریب مت آئے۔ میں نے بھی صاف کہہ دیا، سیدھی ہو جا، عورت کا اور کام ہی کیا ہوتا ہے؟ عورت کا فرض ہے شوہر کی ہر بات مانے۔ بس 1 ہفتہ 2 ہفتے آرام کرے گی، پھر میں دوبارہ بچے کی تیاری کروا دوں گا۔ مجھے تو ویسے بھی بچے بہت پسند ہیں، میں نے تو 8-9 بچے پیدا کروانے ہیں۔ پیدا کرنا اس کا کام ہے، پالنا ہمارا مسئلہ نہیں۔ عشرت بیگم زور سے ہنس دیں۔ بس یہی عقل ہونی چاہیے مرد میں، عورت کو زیادہ سر پر بٹھاؤ تو وہ اپنے آپ کو ملکہ سمجھنے لگتی ہے۔
دونوں ماں بیٹا اپنی باتوں پر ہنس رہے تھے. ان دونوں کے لیے ایک عورت کی جان، اس کا درد، اس کا کھویا ہوا بچہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. اسی لمحے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا. ڈاکٹر باہر آئی. چہرے پر شدید تھکن نمایاں تھی. دونوں فوراً سنجیدہ ہو کر کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، مریضہ اب خطرے سے تقریباً باہر ہے. ہماری پوری ٹیم نے بہت محنت کی ہے. بچے کے بارے میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. افسوس ہم اسے نہیں بچا سکے. اصغر خاموشی سے سنتا رہا. ڈاکٹر نے چند لمحے رک کر دوبارہ کہنا شروع کیا، ایک اور ضروری بات ہے. گرنے کی وجہ سے اندرونی چوٹ بہت زیادہ تھی. بچہ دانی مکمل طور پر پھٹ چکی تھی. مسلسل خون بہہ رہا تھا. اگر ہم اسے جسم کے اندر رہنے دیتے تو مریضہ کی جان بچانا ممکن نہیں تھا. ہمیں مجبوری میں اس کی بچہ دانی نکالنی پڑی. اب وہ آئندہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکے گی. چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی. اصغر علی کی آنکھیں پھیل گئیں. ارشد بیگم کا منہ کھولا رہ گیا. ڈاکٹر نے مزید کہا، تھوڑی دیر بعد ہمارے ہیڈ سرجن بھی راؤنڈ پر آئیں گے. وہ بھی ایک بار اس کیس کا جائزہ لیں گے کیونکہ یہ بہت نازک کیس تھا. مریضہ کو جیسے مکمل ہوش آ جائے آپ لوگ اس سے مل سکتے ہیں. ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی. ڈاکٹر کے جاتے ارشد بیگم نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے. ستیہ ناس ہو اس لڑکی کا، ابھی کسی کام کی بھی نہیں رہی. اصغر علی نے غصے سے کرسی پر مکہ مارا. ایک ہی کام تھا اس کے ذمہ، وہ بھی نہ ہو سکا. اب میں کیا کروں ایسی عورت کا. کچھ دیر بعد ایک نرس ان دونوں کے قریب آئی. مریضہ کو ہوش آ گیا. وہ کافی خوفزدہ ہے. آپ لوگ چاہیں تو اس سے مل سکتے ہیں. دونوں تیزی سے کمرے کی طرف بڑھے. کمرے کے اندر خاموشی تھی. ایمل بستر پر لیٹی ہوئی تھی. چہرہ پہلے سے زیادہ زرد ہو چکا تھا. ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی. آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ سیدھی ہو کر بیٹھ سکے. اصغر کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگی. بہت مشکل سے اس کے لب ہلے. میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ مجھے دے دیں. میرا بچہ دنیا سے چلا گیا. اصغر علی نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا. بہت اچھا ہوا تیرے ساتھ. تیر جیسی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. جو لڑکیاں شادی سے پہلے کوئی گناہ کر کے آتی ہیں، منہ کالا کر کے آتی ہیں، اللہ بھی ان کو اولاد کی نعمت نہیں دیتا. تو نے ضرور اپنی جوانی میں کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جس کی سزا تجھے ملی ہے. ایمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. چہرے پر دکھ پہلے ہی بہت تھا. اب حیرت بھی شامل ہو گئی. میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میری پوری زندگی آپ کے سامنے گزری ہے. شاید مجھ سے صرف ایک ہی غلطی ہوئی تھی، میں نے آپ سے شادی کر لی. ارشد بیگم غصے سے آگے بڑھی. دیکھو تو صحیح، ابھی بھی زبان چل رہی ہے. اسے شاید انہی حالت کا اندازہ نہیں. ارے اب تو کبھی ماں نہیں بن سکے گی. تو بانجھ ہو گئی ہے. تو کسی ہجڑے کے برابر ہے. صرف چہرہ عورت والا ہے. اس سے زیادہ تیرے ساتھ اور کیا برا ہو سکتا ہے؟ میں تجھے اپنے گھر کبھی واپس نہیں لے کر آؤں گی. میں اپنے گھر کے صحن میں ایسا درخت نہیں لگاؤں گی جو پھل نہ دے، نہ سایہ دے. اب تو ہمارے کسی کام کی نہیں رہی. ہر لفظ ایمل کے دل پر تیز دھار خنجر کی طرح لگ رہا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. اب اسے اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا اگلا باب کیسا ہونے والا ہے. اس لمحے ارشد بیگم نے فیصلہ سنا دیا. اصغر، اگر تو نے بھی ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق نہ دی تو میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. میری آنکھوں کے سامنے اس رشتے کو ختم کر. بعد میں سارے قانونی کاغذات بھی مکمل کر دینا. یہ لڑکی ہماری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جانی چاہیے. ایمل کی نظریں بے اختیار اصغر علی کے چہرے پر جم گئیں. صرف چند لمحوں میں 1.5 سال کی پوری ازدواجی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی. وہ رات یاد آئی جب اصغر نے معمولی سی بات پر اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا تھا. وہ دن یاد آیا جب اس نے سب کے سامنے اس کی تذلیل کی تھی. وہ لمحہ یاد آیا جب اس کے گال پر زور سے تھپڑ مار گیا تھا. وہ بے شمار راتیں یاد آئیں جب وہ موبائل پر دوسری عورتوں سے میری جان، میری زندگی، میری محبت کہہ کر گھنٹوں باتیں کرتا رہتا تھا. وہ ہر زخم ایک ایک کر کے اس کے سامنے زندہ ہو گیا. پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک امید باقی تھی. شاید آج وہ انسانیت دکھا دے. شاید آج وہ اس کا ہاتھ تھام لے. شاید آج وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو جائے. آخر عورت چاہے کتنی برے رشتے میں کیوں نہ ہو، طلاق کا لفظ اس کے وجود کو ہلا دیتا ہے. ایمل کے پاس واپس جانے کے لیے کوئی گھر بھی نہیں تھا. ماں باپ بہت پہلے دنیا سے جا چکے تھے. بچپن سے اسی گھر میں پلی تھی. اس گھر میں اس کی شادی ہوئی تھی. اب اگر یہ دروازہ
بھی بند ہو جاتا تو دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہتا۔ اصغر علی نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ اسے سرد لہجے میں 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ ادا کر دیے، پھر نفرت سے بولا، تیرا کاغذی انتظام بھی کر دوں گا، طلاق کے سارے کاغذات تیرے پاس بھجوا دوں گا، اب ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جا۔ اصغر علی مڑا، ارشد بیگم بھی اس کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ کمرے کے دروازے بند ہو گئے۔ ایمل ہسپتال کے بستر پر اکیلی رہ گئی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ اتنی شدت سے روئی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ بلڈ پریشر اچانک بہت زیادہ بڑھ گیا۔ مشینیں تیزی سے الارم دینے لگی۔ نرسیں دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ ڈاکٹر کو فوراً بلایا گیا۔ ایمل کی آنکھیں پلٹنے لگیں۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ نرس فائلیں ہاتھ میں لیے ڈاکٹر شہرام کاظمی کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ شہرام اپنی میز پر بیٹھا مریضوں کی رپورٹ دیکھ رہا تھا۔ سفید کوٹ ہمیشہ کی طرح نہایت سلیقے سے پہنا ہوا تھا۔ گردن میں اسٹیتھوسکوپ، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ جس کی وجہ سے پورا ہسپتال اس کا احترام کرتا تھا۔ عمر ابھی زیادہ نہیں تھی، پھر بھی وہ اس ہسپتال کا ہیڈ سرجن بن چکا تھا۔ اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے مشکل آپریشن کامیاب کرنے کی وجہ سے۔ ہسپتال میں آنے والا ہر نیا مریض اس کا نام جانتا تھا۔ نرسیں بھی اس کے حسن کی تعریفیں کیے بغیر نہیں رہتی تھیں۔ کئی ڈاکٹرز مذاق میں کہتے تھے کہ اگر شہرام ایک مسکراہٹ دے دے تو آدھے مریض ویسے صحتیاب ہو جائیں۔ بہت سی لڑکیوں نے اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھی تھی۔ کسی نے خط لکھا، کسی نے پھول بھیجے تھے، کسی نے سیدھا محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ ہر بار شہرام صرف مسکرا دیتا، فی الحال میرے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ وہ کبھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس وجہ سے پورے ہسپتال میں ایک ہی بات مشہور تھی کہ یا تو ڈاکٹر شہرام پہلے سے شادی شدہ ہیں یا پھر وہ کسی ایسی محبت میں گرفتار ہیں جسے بھلانا اس کے بس کی بات نہیں۔ اسی دوران ڈاکٹر ارسلان چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ یار ابھی راؤنڈ پر جانے کی کیا جلدی ہے؟ ایک کپ چائے اور پی لیتے ہیں پھر آرام سے نکل جانا۔ شہرام نے فائل بند کرتے ہوئے سر ہلایا، نہیں ارسلان، کام پہلے ہے، باقی سب بعد میں۔ ایک مریضہ کی حالت کافی خراب ہے، ابھی بڑی سرجری سے گزری ہے۔ نرس بتا رہی تھی کہ بار بار اس کا بلڈ پریشر بہت اوپر چڑھ جا رہا تھا، سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے۔ ارسلان نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، چل پھر جا، ویسے بھی تیرے جیسا خوبصورت ڈاکٹر سامنے آ جائے تو آدھے مریض صرف شکل دیکھ کر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شہرام بے اختیار ہنس پڑا، تمہیں ہر وقت مذاق ہی سوچتا رہتا ہے۔ فائلیں ہاتھ میں لے کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اسے وارڈ کے سامنے کھڑا تھا جہاں ایمل داخل تھی۔ اسے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایمل نیم دراز حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ چہرے کی رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمایاں تھے، ہونٹ خشک تھے، بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مشین مسلسل اس کی دھڑکن کی ریکارڈ کر رہی تھی۔ شہرام نے معمول کے مطابق ایک نظر مریضہ کی طرف دیکھی، پھر فائل پر نظر ڈالی، پھر دوبارہ اس کے چہرے پر نظر گئی۔ اچانک اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی سانس جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ چہرے پر حیرت صاف دکھائی دینے لگی۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہی تو تھیں۔ صرف چند لمحوں بعد وہ پہچان گیا۔ ایمل ادھر۔ ایمل نے جیسے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اس نے کمزور سی گردن موڑی۔ ایک ہی نظر کافی تھی۔ وقت نے شہرام کو زیادہ نہیں بدلا تھا، وہی گہری آنکھیں، وہی پرسکون چہرہ، وہی مضبوط شخصیت۔ اس نے پہلی نظر میں اسے پہچان لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے۔ شہرام چند قدم آگے بڑھا۔ ایمل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہ تمہاری حالت کیسے ہو گئی؟ یہ سنتے ایمل کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں ڈوبتے ہوئے انسان کے لیے تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ ایمل کے لیے اس لمحے یہی کافی تھا کہ دنیا میں ایک چہرہ ایسا بھی موجود تھا جسے وہ جانتی تھی، جس کے سامنے اسے اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ رونے کی شدت سے اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ مشین پر بلڈ پریشر کی ریڈنگ تیزی سے اوپر جانے لگی۔ شہرام فوراً اس کے قریب آیا، اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایمل، پرسکون ہو جاؤ، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، کچھ مت بولو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں ایسا سکون تھا کہ ایمل کی سسکیاں آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں۔ شہرام نے نرس کو اشارہ کیا کہ سکون کا انجیکشن تیار کریں۔ نرس نے فوراً انجیکشن لا کر دیا۔ چند لمحوں بعد ایمل کی پلکیں بھاری ہونے لگیں۔
وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ شہرام چلنا میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے برسوں پرانا زخم اچانک دوبارہ کھول دیا ہو۔ ایمل کی فائل وہ پہلے ہی پڑھ چکا تھا۔ فائل کے اوپر صاف لکھا تھا، مسز اصغر علی، آپریشن کی تفصیل، بچہ ضائع ہو چکا ہے، بچہ دانی نکالی جا چکی ہے، طلاق دی جا چکی ہے۔ یہ سب پڑھ کر اس کے دل بوجھل ہو گیا تھا۔ اب جب اس نے ایمل کو سامنے دیکھا تو اس کے جسم پر موجود ہر نشان الگ کہانی سنا رہا تھا۔ کلائیوں پر انگلیوں کے سرخ نشانات، بازوں پر پرانے نیل، گردن کے نیچے زخموں کے مدھم ہوتے ہوئے نشان، چہرے پر خوف، آنکھوں میں برسوں کی تھکن، یہ سب چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ صرف حادثے سے زخمی نہیں ہوئی، زندگی نے اسے ہر روز زخمی کیا تھا۔ شہرام بامشکل اپنے کمرے تک واپس آیا۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں میں وقت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ 5 سال پہلے کی دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہونے لگی۔ وہ میڈیکل کالج کا وسیع لان، وہ لمبے لمبے درخت، وہ سفید کوٹ پہنے ہوئے طلباء، وہ ہنسی کی آوازیں، وہ بے فکری سے بھرے دن۔ اسی میڈیکل کالج میں شہرام سینئر تھا، ایمل جونیئر، اپنے والد کی لاڈلی بیٹی، پورے کالج کی سب سے ذہین طالبہ، سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی، جس کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے لڑکے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ شہرام بھی انہی میں شامل تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، وہ دل و جان سے اسے محبت کرتا تھا، اتنی گہری محبت کہ ہر روز اسے دیکھتا، ہر روز اسے بات کرنے کا ارادہ کرتا، ہر روز اپنے دل کی بات زبان پر لانے سے پہلے خاموش ہو جاتا۔ 5 سال پہلے میڈیکل کالج کی صبحیں اپنی رونق رکھتی تھیں، وسیع سبزہ، لمبی راہداریاں، ہر طرف سفید کوٹ پہنے طلباء کی چہل پہل، کہیں لیکچر شروع ہونے والے ہوتے، کہیں دوستوں کے کہکے گونج رہے ہوتے، کہیں امتحان کی تیاریاں چل رہی ہوتی۔ انہی دنوں شہرام کاظمی آخری سال کا طالب علم تھا، کالج کا ذہین ترین طالب علم، ہر استاد کا پسندیدہ، ہر جونیئر کے لیے مثال۔ ایمل بھی اسی کالج میں نئے سال میں داخل ہوئی تھی۔ خوبصورتی، ذہانت، اعتماد، یہ تینوں چیزیں اس کی شخصیت کا حصہ تھیں۔ چند ہی مہینوں میں پورا کالج اس کا نام جاننے لگا۔ شہرام نے پہلی بار جب ایمل کو دیکھا تھا تب سے وہ اسے بھلا نہیں پایا تھا۔ ہر روز خود سے کہتا کہ آج اپنے دل کی بات ضرور کرے گا۔ ہر روز ایمل کو سامنے دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ مہینے گزرتے گئے، محبت پہلے سدا گہری ہوتی گئی۔ ایک دن ارسلان نے اسے کالج کی کینٹین میں خاموش بیٹھا دیکھا تو ہنس کر بولا، کتنے سال خاموش رہنے کا ارادہ ہے؟ اگر اسی طرح دیکھتے رہے تو ایک دن کوئی اور آ کر ایمل کو لے جائے گا، پھر ساری زندگی آہیں بھرتے رہنا۔ شہرام نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ ارسلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انکار سے کوئی نہیں مرتا، کوشش نہ کرنے والا ضرور ساری زندگی پچھتاتا ہے۔ ایک بار دل کی بات کہہ دو، آگے اس کی مرضی۔ اسی وقت باقی دوست بھی وہاں آ گئے، لڑکیاں بھی تھیں، لڑکے بھی۔ سب کو جیسے شہرام کی محبت کا پتہ چلا، سب نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ اب اسے اپنے دل کی بات ضرور کہنی چاہیے۔ پورا منصوبہ وہیں بن گیا۔ ارسلان نے کالج کے خالی کلاس روم کا انتظام کیا۔ دوست بازار سے سرخ دل نما غبارے لے آئے، کسی نے خوبصورت ربن خریدے، کسی نے تازہ گلابوں کی پتیاں، کسی نے رنگ برنگی لائٹس کا انتظام کر لیا۔ دوپہر تک ایک عام سا کلاس روم کسی خواب جیسا منظر پیش کرنے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی چاروں طرف دل کی شکل والے سرخ غبارے نظر آتے تھے۔ دیواروں پر سفید اور سرخ ربن سجے ہوئے تھے، فرش پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، کھڑکی سے آتی ہلکی دھوپ پورے کمرے کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے شہرام کی طرف دیکھا، اگر آج بھی انکار ہو گیا تو پھر محبت کی کتاب بند کر دینا۔ شہرام نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، اس کے اندر نہایت نفیس انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر اس نے انکار بھی کر دیا تب بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ ادھر ایمل اپنی کلاس میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ 2 لڑکیاں جلدی جلدی اس کے پاس آئیں، ایمل جلدی چلو، سر ناصر تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوراً پرانے بلاک والے کلاس روم میں پہنچو۔ ایمل نے حیرت سے پوچھا، مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ ایک لڑکی نے کندھے اچکا دیے، ہمیں کیا پتا، انہوں نے صرف تمہارا نام لیا تھا۔
ایمل نے اپنی کتاب بند کی، بیگ کرسی پر رکھا، آہستہ آہستہ پرانے بلاک کی طرف چل پڑی۔ وہ کلاس روم کے دروازے کے سامنے پہنچی تو چند لمحے رک گئی۔ اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے وہ حیران رہ گئی۔ کمرہ کسی فلمی منظر کی طرح سجا ہوا تھا۔ سرخ غبارے، گلاب کی پتیاں، مسکراتے ہوئے طلباء، سب کی نظریں صرف اس پر تھیں۔ ایسے لمحے شہرام آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ وہ ایمل کے سامنے پہنچا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈبہ کھولا۔ چمکتی ہوئی انگوٹھی سامنے تھی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ ایمل، میں نہیں جانتا محبت کب ہوئی، کیسے ہوئی، بس اتنا جانتا ہوں کہ ہر صبح تمہیں دیکھے بغیر میرا دن شروع نہیں ہوتا۔ ہر کامیابی کے بعد پہلا خیال تمہارا آتا ہے۔ ہر دعا میں تم شامل ہوتی ہو۔ میں نے کبھی تمہاری بے عزتی نہیں کی، کبھی تمہیں پریشان نہیں کیا، صرف دل میں چاہا ہے۔ آج پہلی بار اپنے دل کی بات زبان پر لا رہا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ پورے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص ایمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کسی کی آنکھوں میں خوشی۔ سب کو یقین تھا کہ شاید جواب ہاں میں ملے گا۔ ایمل کئی لمحے خاموش رہی، پھر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے شہرام کے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی کی طرف دیکھا، پھر ٹھنڈی آواز میں بولی، تم نے یہ سب سوچ بھی کیسے لیا؟ شہرام کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی۔ ایمل نے بغیر کسی جھجک کے کہنا جاری رکھا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، تم مجھے اچھے نہیں لگتے، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرنا، مجھے پسند نہیں کہ کوئی میرے بارے میں اس طرح سوچے۔ پورا کلاس روم خاموش ہو گیا۔ چند لڑکیوں کے چہرے اتر گئے۔ ارسلان نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ ایک لڑکے نے آہستہ سے کہا، ایمل کو اتنا سخت جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ دوسری لڑکی نے افسوس سے کہا، انکار کرنا اس کا حق تھا، مگر سب کے سامنے اس طرح دل توڑنا ٹھیک نہیں تھا۔ ایمل نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ مڑی، آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ چند لمحوں بعد وہ کلاس روم سے باہر جا چکی تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ سب کی نظریں شہرام پر تھیں۔ وہ اب بھی ایک گھٹنے پر بیٹھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے انگوٹھی واپس ڈبے میں رکھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ارسلان فوراً اس کے پاس آیا۔ یار، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی سخت باتیں کرے گی۔ شہرام نے سکون سے جواب دیا، کوئی بات نہیں۔ ارسلان نے حیرت سے پوچھا، تمہیں برا نہیں لگا؟ شہرام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انکار کرنا اس کا حق ہے۔ محبت مانگی جا سکتی ہے، چھینی نہیں جا سکتی۔ اگر اس کے دل میں میرے لیے کوئی احساس نہیں تو میں سے ناراض کیوں ہوں؟ سچی محبت انسان کو ضد نہیں سکھاتی، دعا کرنا سکھاتی ہے۔ میں آج بھی اس کی عزت کرتا ہوں، آج بھی اسے چاہتا ہوں۔ شاید قسمت میں میرا نام نہ لکھا ہو، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں۔ ارسلان نے خاموشی سے اپنے دوست کو دیکھا۔ اس لمحے سے پہلی بار احساس ہوا کہ ہر محبت حاصل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ محبتیں صرف نبھانے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، چاہے ان کا انجام جدائی کیوں نہ ہو۔ پرپوزل والے واقعے کے بعد پورے میڈیکل کالج میں کئی دن تک اس بات کے چرچے ہوتے رہے۔ جس راہداری سے ایمل گزرتی وہاں دو چار نظریں ضرور اس کے طرف اٹھ جاتی۔ کینٹین میں بیٹھے ہوئے طلباء ایسے واقعے پر گفتگو کرتے۔ کلاس روم میں بھی کبھی نہ کبھی یہی موضوع نکل آتا۔ ایمل نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ وہ پہلے کی طرح اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی، لیکچر لیتی، نوٹس بناتی، لائبریری چلی جاتی، مگر انسان چاہے جتنا بھی خود کو مصروف رکھ لے، کچھ باتیں دل میں جگہ بنا ہی لیتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنی 3 دوستوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی تھی۔ باتوں باتوں میں پھر وہی موضوع نکل آیا۔ ایک لڑکی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ایمل سچ بتاؤں، اگر ڈاکٹر شہرام نے مجھے اس طرح پرپوز کیا ہوتا تو شاید خوشی کے مارے رونا شروع کر دیتی۔ دوسری لڑکی فوراً بول اٹھی، رونا کیا، میں تو اسی وقت ہاں کر دیتی۔ اتنا خوبصورت لڑکا، اتنے سلجھا ہوا انسان، پورے کالج میں اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ تیسری دوست بھی ہنس کر بولی، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کس انسان کو انکار کیا؟ وہ امیر خاندان کا اکلوتا بیٹا ہے، شہر کے سب سے بڑے بنگلوں میں سے ایک میں رہتا ہے۔ اس دنیا میں اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ پڑھائی میں نمبر 1، اخلاق میں نمبر 1، شکل میں نمبر 1، اوپر سے تمہارے لیے اتنی عزت۔ ایسا خواب جیسا پرپوزل ہر لڑکی کی خواہش ہوتا ہے۔ ایمل خاموشی سے سب کی باتیں سنتی رہی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں مانتی ہوں وہ بہت اچھا انسان ہے،
میں یہ بھی مانتی ہوں کہ اس نے میری عزت کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی تھی، مگر صرف اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا۔ جب میرے دل میں محبت ہی نہیں تھی تو میں اس کی محبت کیسے قبول کر لیتی؟ صرف اس کے لیے ہاں کر دیتی کہ وہ خوبصورت ہے یا امیر ہے؟ پہلی لڑکی نے مسکرا کر کہا، بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، مگر پھر بھی مجھے لگتا ہے تم نے جلدی فیصلہ کر لیا۔ دوسری دوست بولی، کم از کم پہلے سے جان تو لیتی۔ ایمل نے جواب نہیں دیا، بات ختم ہو گئی، مگر اس کے بعد وہ الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ کیا واقعی سے جلدی فیصلہ کیا تھا؟ کیسے پہلے شہرام سے بات کرنی چاہیے تھی؟ یہ سوال اب اس کے دل میں آہستہ آہستہ جگہ بنانے لگا۔ چند دن گزر گئے۔ ایک دوپہر ایمل لائبریری سے نکل رہی تھی کہ اس نے دور شہرام کو کالج کے باغیچے میں ایک بینچ پر بیٹھا دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی مگر نظریں کہیں اور تھیں۔ ایمل چند لمحے وہیں ٹھہری رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ شہرام نے قدموں کی آہٹ سنی تو سر اٹھایا۔ ایمل کو سامنے دیکھ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا، چہرے پر ہمیشہ والی نرم سے مسکراہٹ آ گئی۔ ایمل نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ شہرام نے ہلکے سے سر ہلائے، ضرور۔ ایمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب کب سے چل رہا تھا؟ شہرام چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، جس دن میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اس دن۔ ایمل بے اختیار مسکرا دی، پھر بولی، تم نے ایسا سب کے سامنے پرپوز کر دیا، پہلے مجھ سے بات تو کر لیتے۔ شہرام نے گہرا سانس لیا، میں جانتا تھا تمہیں تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ دوں، ایسا لمحہ جسے تم کبھی بھول نہ سکو۔ ایمل نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر ہلایا۔ خوبصورت تو شاید نہیں تھا، مگر میری زندگی کا سب سے زیادہ کنفیوزنگ لمحہ ضرور بن گیا۔ اب نہ میں اسے بھول پا رہی ہوں، نہ ہی میں تمہاری محبت قبول کر سکتی ہوں۔ شہرام کی مسکراہٹ برقرار رہی، اگر میری وجہ سے تم کسی مشکل صورتحال میں آ گئی تھی تو مجھے معاف کر دو، میرا مقصد کبھی تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا۔ میں کیا کروں، محبت تو تم سے کرتا ہوں۔ ایمل نے پہلی بار اس کی بات پوری توجہ سے سنی۔ اس کے لہجے میں ضد نہیں تھی، شکایت نہیں تھی، صرف سچائی تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایمل نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ایک کام کرتے ہیں۔ شہرام نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، میں محبت تو تم سے نہیں کرتی، شاید کبھی نہ کروں، مگر اگر تم چاہو ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ شہرام کے چہرے پر ہلکی سی حیرت ابھری۔ سچ؟ ایمل نے مسکرا کر کہا، ہاں، دوستی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ویسے بھی تم برے انسان نہیں ہو۔ شہرام نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، تو پھر آج سے دوست؟ ایمل نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج سے دوست؟ اس لمحے ارسلان دور سے منظر دیکھ رہا تھا، وہ ہنستے ہوئے اپنے دوست کے پاس آیا، مبارک ہو جناب، محبت نہ صحیح دوستی تو مل گئی۔ ایمل ہنس دی، تم بنا ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہو۔ تینوں چند لمحے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان ایک خوبصورت دوستی شروع ہو گئی۔ کبھی کینٹین میں چائے ساتھ پیتے، کبھی لائبریری میں ایک ہی میز پر بیٹھ کر پڑھتے، کبھی کلاس کے بعد کالج کے باغیچے میں دیر تک مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے۔ ایمل اب شہرام کے ساتھ پہلے سے کئی زیادہ آسانی محسوس کرنے لگی تھی۔ شہرام بھی کبھی اس پر اپنی محبت مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، وہ صرف اس کی باتیں سنتا، اسے ہنساتا، اس کی ہر مشکل میں ساتھ کھڑا رہتا، مگر اس کے دل کے ایک کونے میں ایک امید آج بھی زندہ تھی۔ شاید ایک دن یہی دوستی خاموشی سے محبت میں بدل جائے، شاید ایک دن ایمل خود اس کا ہاتھ تھام لے، شاید قسمت نے بھی اس کی کہانی مکمل لکھی نہ ہو۔ شہرام اور ایمل کی دوستی دن بہ دن مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو چکے تھے۔ ایمل اب شہرام سے اپنی پڑھائی کی باتیں بھی کرتی، اپنے خواب بھی بتاتی، کبھی کسی مشکل مضمون میں مدد مانگ لیتی، کبھی کسی کامیابی پر سب سے پہلے اسی کو خوشخبری سناتی۔ شہرام خاموشی سے اس کی ہر بات سنتا، ہر چھوٹی خوشی میں اس کے ساتھ خوش ہوتا، ہر مشکل میں اس کا حوصلہ بڑھاتا۔ شہرام کے دل میں محبت پہلے دن جتنی گہری تھی، فرق صرف اتنا آیا کہ اب اس محبت میں بے صبری نہیں رہی۔ وہ خود سے یہ کہتا کہ اگر قسمت میں ایمل لکھی ہوئی ہے تو ایک دن ضرور اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی، اگر نہیں لکھی تو کم از کم وہ ہمیشہ اس کی اچھی یاد بن کر رہے گی۔ ادھر ایمل بھی شہرام کو ایک بہترین دوست ماننے لگی تھی، اسے اس کی موجودگی اچھی لگتی تھی، اس سے بات کر کے دل ہلکا ہو جاتا تھا، اس پر اعتماد ہونے لگا تھا۔ شاید اگر وقت اسی رفتار سے چلتا رہتا تو ایک دن یہی دوستی محبت میں بدل جاتی، شاید قسمت ان دونوں کو ایک کر دیتی، مگر قسمت نے ان دونوں کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ایک شام اچانک ایمل کے پاس فون آیا، اس کے والد ایک خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔
وہ دوڑتی ہوئی اسپتال پہنچی، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے والد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ وہ شخص جو اس کی پوری دنیا تھا، وہ شخص جس نے کبھی اسے آنچ نہیں آنے دی، وہ شخص جو ہر امتحان کے بعد اس کے لیے اس کی پسند کی آئس کریم لے کر آتا تھا، وہ شخص جو ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ میری بیٹی ایک دن بہت بڑی ڈاکٹر بنے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ اس دن پہلی بار ایمل نے محسوس کیا کہ انسان کی دنیا ایک لمحے میں کیسے بکھر جاتی ہے۔ وہ کئی دن تک کسی سے بات نہ کر سکی، کالج جانا چھوڑ دیا، کتابیں بند ہو گئیں، خواب ادھورے رہ گئے۔ شہرام نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، کئی بار کال کی، کئی پیغامات بھیجے، مگر ایمل کسی سے ملنے کی حالت میں نہیں تھی۔ چند ہفتوں بعد وہ دوبارہ کالج آئی تو پہلے والی ایمل کہیں کھو چکی تھی۔ چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی، آنکھوں کی چمک بجھ گئی تھی، وہ پہلے کی طرح کھل کر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ شہرام ہر روز اسے دیکھتا، دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتا، مگر اس کے دکھ کو کم نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ایمل کالج آنا ہی بند ہو گئی۔ پہلے سب نے سوچا شاید طبیعت خراب ہوگی۔ ایک ہفتہ گزرا، پھر دوسرا، پھر پورا مہینہ، کسی کو اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ والد کے انتقال کے بعد اس کی چچی اسے اپنے گھر لے گئیں۔ اس کے بعد ایمل کی زندگی جیسے دوسروں کے فیصلوں کی قیدی بن گئی۔ اس کی چچی نے آہستہ آہستہ اس کے والد کی ساری جائیداد اپنے قبضے میں لے لی۔ کاغذات بدل گئے، گواہ بدل گئے، رشتہ دار خاموش ہو گئے، ایک یتیم لڑکی کے حق میں بولنے والا کوئی نہ تھا۔ لوگوں کے سامنے وہ یہ کہتی پھرتی کہ ہم نے بے سہارا بچی کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، ہم نے اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسی گھر کے چار دیواری کے اندر ایمل سے ایک نوکرانی بھی زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ 2 سال اسی گھر میں گزر گئے، پھر ایک دن لوگوں کو بتایا گیا کہ ایمل کی شادی اس کے چچا زاد اصغر علی سے ہو رہی ہے۔ ہر شخص یہ کہتا رہا کہ دیکھو چچی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اپنی بھتیجی کو اپنی بہو بنا لیا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس شادی میں ایمل کی مرضی کہاں تھی، اس کی خواہش کہاں تھی، اس کے خواب کہاں تھے، اس کی ادھوری تعلیم کہاں گئی، اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب کس نے چھینا۔ شادی کے بعد بھی اس کی زندگی نہ بدلی، صرف رشتے کا نام بدل گیا۔ پہلے وہ یتیم بچی تھی، پھر مظلوم بہو بن گئی۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً 2 سال بعد وہ اسی ہسپتال کے بستر پر بے جان سی پڑی تھی۔ شہرام کرسی پر بیٹھا انہیں یادوں میں گم تھا، اسے ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ وہ شوق سی لڑکی جو ہر وقت ہنستی رہتی تھی، جو کلاس میں سب سے زیادہ سوال پوچھتی تھی، جو ہر امتحان میں اول آنے کی ضد کرتی تھی، جو اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر فخر سے پورا کالج گھومتی تھی، جو کہا کرتی تھی کہ ایک دن وہ بہت بڑی ڈاکٹر بنے گی، جو اس کی محبت کو صرف اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ پہلے اپنے خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ آج وہی لڑکی ہسپتال کے ایک بستر پر بے بس پڑی تھی۔ اس کے خواب چھین لیے گئے تھے، اس کی پڑھائی چھین لی گئی تھی، اس کی عزت رون دی گئی تھی، اس کی گود اجاڑ دی گئی تھی، اس کی شادی ٹوٹ چکی تھی، اس کے جسم سے ماں بننے کی صلاحیت بھی چھین لی گئی تھی۔ شہرام نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ خود سے صرف ایک ہی سوال کر رہا تھا، آخر اس ہنستی مسکراتی زندگی کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہوا؟ آخر اس لڑکی کا قصور کیا تھا؟ جو لڑکی کبھی دوسروں کو زندگی دینے کا خواب دیکھا کرتی تھی، آج وہ خود ٹوٹی ہوئی زندگی کا بوجھ اٹھانے پر مجبور تھی۔ رات کا وقت تھا، پورا ہسپتال خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لمبی راہداریوں میں مدھم روشنیاں جل رہی تھیں، کہیں دور کسی مشین کی آواز آتی تھی، نرسوں کے قدموں کی ہلکی چاپ اس خاموش ماحول میں سنائی دیتی تھی۔ شہرام آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں ایمل موجود تھی۔ دن بھر کی مصروفیات کے باوجود اس کے قدم بار بار ایسے کمرے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ ایمل تو تھوڑا سا سوپ دیا گیا، کچھ کھانا کھلایا گیا، دوائیاں دے دی گئی تھیں، جسم ابھی بھی کمزور تھا، زخم تازہ تھے، درد کی شدت کم ضرور ہوئی تھی، مگر تھکن اب بھی اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ شہرام دروازہ کھول کر اندر آیا۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ یہ وہی ایمل تھی جسے کبھی پورا کالج ہنستی مسکراتی لڑکی کے نام سے جانتا تھا۔ آج وہی ایمل اتنی خاموش ہو چکی تھی کہ اس کی خاموشی بھی درد بیان کر رہی تھی۔ شہرام آہستہ سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اسے نرمی سے ایمل کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے اب سب کچھ معلوم تھا، فائل میں لکھی ہر بات، نرسوں سے سنی ہر حقیقت، اس کے جسم پر موجود زخم، اس کی ٹوٹی ہوئی زندگی، یہاں تک کہ نرس نے اسے بتایا تھا کہ اس کا شوہر اسے اسی ہسپتال میں طلاق دے کر چلا گیا تھا۔
اس کی ساس کا رویہ بھی سب نے دیکھا تھا۔ شہرام کے دل میں ایک عجیب سی تکلیف اٹھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کو کبھی وہ اتنا مضبوط سمجھتا تھا، آج وہ اتنی تکلیفوں سے گزر کے یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا، ایمل کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ایمل کی پلکیں ہلی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ شہرام کا ہاتھ ابھی بھی اس کے سر پر تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ شہرام ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ایمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شہرام نے دھیمی آواز میں پوچھا، ٹھیک ہو تم؟ طبیعت کیسی ہے؟ کچھ چاہیے؟ پانی پینا ہے؟ ایمل نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس شہرام کو دیکھتی رہی، جسے نیند اور حقیقت کے درمیان کھڑی ہو، جسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ وہی شخص ہے جو برسوں پہلے اس کی زندگی میں آیا تھا۔ شہرام نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، تم کہاں چلی گئی تھی ایمل؟ میں نے تم سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، بہت بار معلوم کرنے کی کوشش کی کہ تم کہاں ہو، پھر کئی سال بعد پتہ چلا کہ تمہارے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، اتنے بوڑھے انسان سے تمہاری شادی کس نے کروا دی تھی؟ ایمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چھت کی طرف دیکھنے لگی، پھر بہت دھیمی آواز میں بولی، شاید قسمت میں نے کسی کے ساتھ برا کیا تھا، شاید اس لیے مجھے اتنی لمبی سزا ملی ہے۔ ابھی سزا ختم نہیں ہوئی، اب میں کسی کام کی بھی نہیں رہی۔ شہرام کی آنکھوں میں دکھ اتر آیا۔ ایمل نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ بس تم مجھے یہ بتا دو کہ میں کب تک ٹھیک ہو جاؤں گی؟ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، شہرام نے نرمی سے جواب دیا۔ ابھی کچھ دن لگیں گے، تمہیں یہیں رہنا ہوگا، تمہارا جسم ابھی کمزور ہے، زخموں کو وقت چاہیے۔ ایمل نے بے بسی سے کہا، میرے تو پیسے ادا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ شہرام کے دل میں ایک لمحے کے لیے آیا کہ وہ کہہ دے کہ میں کیا مر گیا ہوں، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، پیسوں کی فکر مت کرو، سب میں دیکھ لوں گا، تمہیں اس وقت صرف اپنی صحت کے بارے میں سوچنا ہے۔ ایمل خاموش ہو گئی۔ شہرام نے دوائیوں کی طرف اشارہ کیا، دوائیاں وقت پر کھاؤ، زخم گہرے ہیں، جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔ ایمل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ یہ سن کر شہرام کے دل میں درد اٹھا۔ کچھ لمحے پہلے تک وہ صرف اس کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ایمل سو رہی ہے، مگر اب اس نے پورے حق سے اپنا ہاتھ بڑھایا، نرمی سے اس کے چہرے کو ایک طرف سے تھاما۔ فکر نہیں کرو، میں ہوں نا۔ یہ الفاظ سنتے ایمل کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کچھ نہیں بولی، مگر دل میں کہیں سے احساس ہو گیا تھا کہ شہرام آج بھی وہی ہے، وہی شہرام جو 5 سال پہلے تھا، وہی شہرام جو اس کی عزت کرتا تھا، وہی شہرام جو شاید آج بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ مگر ایمل نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں دوبارہ آنے والی یہ محبت اسے کہاں لے جائے گی۔ دن گزرتے گئے۔ شہرام ایمل کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا، اس کی دوائیاں، اس کے ٹیسٹ، اس کے ہسپتال کے اخراجات، سب کچھ وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر رہا تھا۔ یہ اس کے لیے مشکل نہیں تھا، مگر ایمل کے لیے یہ سب بہت بڑا سہارا تھا۔ شہرام روز آتا، اس سے پوچھتا، اب طبیعت کیسی ہے، کچھ چاہیے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جب ڈاکٹرز نے اجازت دی کہ اب وہ آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کر سکتی ہے تو شہرام خود اس کے پاس آیا۔ بڑے آپریشن کے بعد مریض کے لیے چلنا ضروری ہوتا ہے تاکہ جسم دوبارہ اپنی طاقت حاصل کر سکے، مگر ایمل کے لیے چند قدم بھی چلنا مشکل تھا۔ شہرام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، چلو ایمل، آہستہ آہستہ قدم بڑھاؤ۔ ایمل نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ چند قدم چلی تھی کہ اس کا پاؤں لڑکھڑایا۔ شہرام نے فوراً اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ قریب کھڑی نرسیں یہ منظر دیکھ رہی تھی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ایمل نے فوراً کہا، مجھے چھوڑ دو۔ شہرام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، چھوڑ دوں گا تو گر جاؤ گی، پہلے قدم آگے بڑھاؤ۔ ایمل نے پھر کہا، مجھے چھوڑ دو۔ شہرام نے شرارتی انداز میں کہا، کیوں، مجھ پر کانٹے لگے ہوئے ہیں کیا؟ ایمل خاموش ہو گئی، شاید اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شہرام نے آہستہ آہستہ سے پورا راستہ چلایا، پھر واپس لا کر آرام سے بستر پر بٹھا دیا۔ وہ اس کا ضرورت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ ٹانکے نکل چکے تھے، حالت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، مگر ڈاکٹرز نے ابھی کچھ دن مزید ہسپتال میں رہنے کا کہا تھا۔ اور ان چند دنوں میں ایمل کو پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زخم نہیں دیتے، صرف زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ ایمل اب کافی حد تک صحت یاب ہو چکی تھی، زخم بھرنے لگے تھے، جسم میں پہلے جیسی کمزوری نہیں رہی تھی۔
डॉक्टर्स ने भी इसे अस्पताल से जाने की इजाजत दे दी थी, मगर जाने का फैसला करते ही एक अजीब सी बेचैनी इसके अंदर पैदा हो गई थी, क्योंकि इसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो जाएगी कहाँ। वो जिस घर से निकाली गई थी वहां वापस जाने का सवाल ही नहीं था। जिस दुनिया में कभी इसके लिए जगह भी नहीं थी वो खत्म हो चुकी थी। अब इसके पास ना कोई घर था, ना कोई ऐसा शख्स जिसके दरवाजे पर जाकर वो खड़ी हो सकती थी। शेराम ने जब इसे सामान समेटते देखा तो फौरन समझ गया कि वो जाने का इरादा कर रही है। उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो एमल? एमल ने चंद लम्हे से देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, जहां भी जाऊंगी देख लूंगी, यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकती ना। शेराम ने संजीदगी से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। एमल के चेहरे पर हैरत के साथ गुस्सा भी आ गया। मैं क्यों जाऊं तुम्हारे घर? किस हक से लेकर जाओगे मुझे अपने घर? लोगों को क्या बताओगे? क्या साबित करना चाहती हो? शेराम खामोशी से इसे देखता रहा। दवाइयों और मुसलसल तकलीफ की वजह से एमल का मिजाज भी बदल गया था। वो हर बात में खौफ और गुस्सा महसूस कर रही थी। शेराम ने नरम लहजे में कहा, अपने घर लेकर जाऊंगा, तुम वहां रहोगी। रही बात हक की तो वो भी वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। फिर इसकी आवाज में हल्की सी सख्ती आ गई। अब बहुत हो गया एमल, मैं तुम्हें इस दुनिया में दोबारा जलील होने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। दोस्त समझती थी ना तुम मुझे? एक फोन नहीं कर सकती थी, एक बार बता नहीं सकती थी कि तुम किस मुश्किल में हो? इतना हक था मेरा कि तुम अपनी तकलीफ मेरे साथ बांट लेती, शायद मैं तुम्हारे काम आ जाता। ये बात सुनकर एमल खामोश हो गई। पहली बार इसके दिल में ख्याल आया कि वाकई इसने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी थी। क्यों वो हर दर्द अकेले सहती रही? क्यों इसने किसी को अपने हाल के बारे में नहीं बताया? शायद अगर वो एक बार शेराम को बता देती तो जिंदगी यहां तक ना पहुंचती। शेराम इसे अपने घर ले आया, वो घर जिसकी खूबसूरती देखकर एमल चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। बड़ा सा घर, पुरसकून माहौल, हर चीज तरतीब से रखी हुई। शेराम ने इसे एक कमरा दिखाया, ये तुम्हारा कमरा है। एमल कुछ बोल ना सकी। फिर शेराम ने घर के मुलाजिम को बुलाया। आज के बाद ये इस घर की मालकिन है, इनकी हर जरूरत का ख्याल रखना, खाने पीने से लेकर बाकी हर चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एमल ने फौरन इसे देखा। मालकिन का लफ्ज इसके लिए अजीब था। जिस लड़की को बरसों से सिर्फ बोझ समझा गया था, आज को इसे इज्जत दे रहा था। शेराम ने खाना लगवाया, मगर एमल ने बहुत थोड़ा सा खाया। शेराम खामोशी से इसे देखता रहा। वो इसका ख्याल ऐसे रख रहा था जैसे वो बरसों से इसकी जिंदगी का हिस्सा हो, जैसे वो इसकी बीवी हो, जैसे इसके लिए एमल का वजूद सबसे अहम हो। ये सब देखकर अचानक एमल के अंदर का खौफ गुस्से में बदल गया। वो खड़ी हो गई। शेराम ने हैरत से इसे देखा। क्या हुआ? एमल की आवाज भरा गई। क्या करना चाहते हो तुम? शेराम खामोश रहा। एमल ने अपनी आंखों में जमा आंसू रोकने की कोशिश की। तुम डॉक्टर हो, खूबसूरत हो, अच्छे खानदान से हो, तुम्हें तो अब तक शादी कर लेनी चाहिए थी। किसी और से शादी कर लो। शेराम के चेहरे पर दर्द आ गया। एमल ने अपनी बात जारी रखी। अगर तुम ये ख्वाब देख रहे हो कि मुझसे शादी करोगे तो ये एक इंतहाई फजूल ख्वाब है, क्योंकि मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। मैं तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती। मुझसे शादी करना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। फिर इसकी आवाज टूट गई। अगर तुम्हारे दिल में ये सब कुछ चल रहा है तो खुदा के लिए मुझे खुद से दूर कर दो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम भी एक दिन मुझे बोझ समझोगे। ये कहते हुए एमल ने वही अल्फाज दोहरा दिए जो कभी से सुनाए गए थे। मैं घर में कुकर का दरख्त नहीं लगाऊंगा जो ना फल देता है ना छांव देता है। शेराम के चेहरे पर पहली बार गुस्सा आया। वो आगे बढ़ा। इसने एमल का हाथ मजबूती से थामा, वैसे अपनी नजरों के सामने करते हुए बोला, हाथ लगाऊंगा घर में यही दरख्त, क्योंकि इस दरख्त के नीचे मेरी रूह को सुकून मिलेगा। इसकी छांव में मुझे खुलकर सांस आएगी। एमल हैरत से इसे देखती रही। शेराम की आंखों में नमी थी। तुम्हें नजर नहीं आता एमल कि मैं पिछले 5 साल से तुम्हारे इंतजार में बैठा हूँ? जब तुम मुझे मिली हो तो तुम ये बातें करके मेरा दिल जलाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कभी तुम्हारी खूबसूरती से मोहब्बत नहीं की, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हारी रूह से। एमल की सांसें तेज हो गईं। इससे पहली बार शेराम की मोहब्बत की शिद्दत महसूस हो रही थी। शेराम ने इसका हाथ उठाया और अपने दिल पर रख दिया। ये देखो एमल, ये दिल आज भी सिर्फ तुम्हें पुकारता है। तो फिर मैं क्या करूं? बता दो, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? एमल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमी आवाज में बोली, अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो दुनिया मुझे तुम्हारा फायदा उठाने का इल्जाम देगी। शेराम की आंखों में आंसू आ गए, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उठा लो मेरा फायदा, मैं तैयार हूं अपना फायदा उठाने के लिए। दुनिया गई भाड़ में,
بس میری بن جاؤ ایمل، ابھی میری بات مان لو، خدا کے لیے میری بات مان لو۔ ایمل کچھ نہ بول سکی، شہرام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ پہلی دفعہ کسی عورت کے سامنے رویا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے وہاں سے چلا گیا۔ ایمل وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس سے پہلی بار محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے لیے اتنا کچھ محسوس کیا ہے۔ رات بھر وہ سو نہ سکی۔ صبح ہوتے اس نے شہرام سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ خاموش تھا۔ وہ ناراض نہیں تھا، بس دل دکھا تھا۔ ایمل آہستہ سے اس کے قریب گئی۔ اس نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہرام نے اس کی طرف دیکھا۔ ایمل کی آواز میں جھجک تھی۔ بچے کہاں سے آئیں گے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شہرام ہنس پڑا۔ میری جان، ماں باپ بننے کے لیے بچے پیدا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں پہلے بہت سے بچے ہیں جنہیں محبت چاہیے۔ ہم 8-10 بچے بھی گود لے سکتے ہیں۔ ایمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ 8-10؟ شہرام مسکرا دیا۔ اور کیا، 8-10 ہونے چاہیے نا، پھر ہی تو گھر میں رونق لگے گی، ہر طرف آوازیں ہوں گی، ہر طرف خوشیاں ہوں گی۔ ایمل بے اختیار ہنس دی۔ کئی دنوں بعد اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ آئی تھی۔ شہرام نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس لمحے سے محسوس ہوا جیسے برسوں بعد اسے سکون ملا ہو، جیسے آج پہلی بار اس نے زندگی کو مکمل محسوس کیا ہو۔ ایمل بھی خاموشی سے اس کے قریب رہی۔ اس سے پہلی بار اندازہ ہوا کہ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، کبھی کبھی کسی کا ساتھ بھی پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد شہرام نے مسکرا کر کہا، مجھے ہسپتال جانا ہے، کل جمعہ ہے۔ پھر ہلکی سی شرارت سے بولا، کل رات ہماری گولڈن نائٹ ہوگی۔ ایمل کے چہرے پر شرم آ گئی۔ وہ پہلی بار زندگی میں اس طرح مسکرائی تھی۔ اگلے دن دونوں نے نکاح کر لیا۔ ایک نئی زندگی شروع ہوئی، ایک ایسی زندگی جس میں ایمل کے پرانے زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے، ایک ایسی زندگی جہاں سے پہلی بار بوجھ نہیں سمجھا گیا بلکہ کسی کی سب سے قیمتی خوشی سمجھا گیا۔ رات آہستہ آہستہ خاموشی میں ڈوب رہی تھی۔ شہرام کے گھر میں ایک عجیب سی خوشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف سکون تھا، وہی گھر جہاں آج پہلی بار ایمل کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی ذمہ داری نہیں بلکہ کسی کی محبت ہے۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، کھڑکی سے آتی چاندنی پورے کمرے کو نرم سا احساس دے رہی تھی۔ ایمل خاموش بیٹھی تھی، دل میں کئی احساسات ایک ساتھ جمع تھے۔ خوشی بھی تھی، خوف بھی تھا، ماضی کی تکلیفیں بھی تھیں، اور ایک نیا سفر شروع ہونے کا احساس بھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شہرام اندر آیا۔ چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ ایمل کو حوصلہ دیتی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آج یقین نہیں آ رہا کہ جس لڑکی کو میں نے 5 سال پہلے اپنے دل کی بات کہی تھی وہ آج میرے سامنے میری زندگی کا حصہ بن کر بیٹھی ہے۔ ایمل کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ میری زندگی اتنی بدل سکتی ہے۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ اب میرے لیے کچھ نہیں بچا۔ شہرام اس کے قریب آیا، اس نے نرمی سے کہا، تمہیں پتہ ہے ایمل، کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ راستے ختم ہو گئے ہیں، اگر زندگی وہیں سے نیا راستہ نکال دیتی ہے جہاں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ایمل خاموشی سے سنتی رہی۔ شہرام نے مسکرا کر کہا، ایک بات کا وعدہ کرو۔ کیا؟ کبھی خود کو کم مت سمجھنا، کبھی یہ مت سوچنا کہ تم کسی چیز کے قابل نہیں ہو۔ میرے لیے تم وہی ایمل ہو جو 5 سال پہلے تھی، مضبوط، خوبصورت، خواب دیکھنے والی۔ ایمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ اس احساس کے تھے کہ کوئی اسے اتنی شدت سے قبول کر رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے شہرام، کبھی کبھی لگتا ہے کہ میری پچھلی زندگی کی تکلیفیں ہمارا پیچھا کریں گی۔ شہرام نے جواب دیا، ماضی کو ہم بدل نہیں سکتے مگر مستقبل کو خوبصورت ضرور بنا سکتے ہیں۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، ہر مشکل میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایمل نے پہلی بار خود کو مکمل محفوظ محسوس کیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ شہرام مسکرا دیا، نہیں ایمل، تم نے مجھے موقع دیا کہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں، یہی میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی بوجھ نہیں تھی، یہ سکون سے بھری ہوئی تھی۔ دو لوگ جو بہت کھو چکے تھے آج ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئی شروعات کر رہے تھے۔ شہرام نے ایمل کا ہاتھ تھاما، اس ہاتھ کو جس پر کبھی درد کے نشان تھے، آج وہی ہاتھ محبت اور عزت کے احساس میں تھاما گیا تھا۔ ایمل نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ زندگی صرف دکھوں کا نام نہیں، کبھی کبھی اللہ انسان کو اتنی خوبصورت خوشی بھی دیتا ہے کہ پرانے زخم آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں۔ اس ساتھ ان دونوں نے ایک نئی زندگی کے خواب دیکھے، ایک ایسے گھر کے خواب جہاں محبت ہوگی، جہاں عزت ہوگی،
جہاں ہنسی ہوگی، جہاں ماضی کی تلخیاں نہیں بلکہ مستقبل کی خوشیاں ہوں گی۔ اور اسی محبت کے ساتھ ایمل کی کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئی زندگی کے آغاز پر آ کر مکمل ہو گئی۔